نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں حافظ محمد حسن رضا ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل ہیلپ ود حافظ محمد حسن رضا۔ آج ہم بات کریں گے کہ کب ایک معاہدہ جو ہے اسے باطل قرار دلوایا جا سکتا ہے۔ ریسیژن آف کنٹریکٹ دفعہ 35 قانون دادرسی خاص کے تحت ہر شخص جو کسی تحریر معاہدہ میں کوئی غرض رکھتا ہو ایسے معاہدہ کے ابطال کی نالش دائر کر سکتا ہے اور عدالت مجاز سے استدعا کر سکتا ہے کہ ایسی معاہداتی دستاویز کو باطل قرار دے کیونکہ یہ اس کے حقوق کے برعکس ہے یا اس کے لیے کسی نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ یعنی کہ دو فریقین ہیں، ان کے مابین کوئی بھی معاہدہ ہوا ہے، اب ان میں سے کوئی بھی شخص جو ہے وہ عدالت میں آ کر اس معاہدہ کو باطل قرار دینے کے لیے نالش یا دعویٰ دائر کر سکتا ہے۔ لیکن وہ کب عدالت میں آ کر معاہدہ کو باطل قرار دینے کے لیے دعویٰ دائر کر سکتا ہے یا کب عدالت مجاز ہے کہ معاہدہ جو ہے اسے باطل قرار دے دے، تو اس کی صورت ہے، پہلی صورت ہے کہ جب معاہدہ ازاں مدعی قابل ابطال ہو، یعنی کہ جس شخص نے آ کر دعویٰ دائر کیا ہے اس کی حد تک وہ معاہدہ جو ہے وہ باطل قرار دیے جانے کے لائق ہو، تو ایسی صورت میں عدالت جو ہے وہ معاہدہ جو ہے اسے باطل قرار دے دیتی ہے۔ نمبر 2 پر ہے کہ معاہدہ غیر قانونی ہو، یعنی کہ قانون جو ہے ایسے معاہدہ کی اجازت نہ دیتا ہو بلکہ وہ قانون سے ہٹ کر کوئی معاہدہ کیا گیا ہو، تو ایسی صورت میں عدالت جو ہے وہ ایسا معاہدہ غیر قانونی اور قابل ابطال یا باطل قرار دے سکتی ہے۔ نمبر 3 پر ہے کہ عدالت نے جب کسی بیع یا پٹہ کے معاہدہ پر تعمیل مختص کی ڈگری جاری کی ہو لیکن خریدار یا پٹہ لینے والا عدالت کی ہدایت کے باوجود زر ثمن کی ادائیگی یا کوئی دیگر ذمہ داری پوری نہ کرے، یعنی کہ عدالت نے کسی شخص کے دعویٰ پر حکم صادر فرما دیا ہے اور اس میں کوئی کنڈیشن رکھی ہے اور جس شخص کے حق میں وہ دعویٰ ڈگری ہوا ہے اور کنڈیشن رکھی گئی ہے وہ اس کنڈیشن پر عمل درآمد نہیں کرتا اور اس کنڈیشنل ڈگری پر منوعاً عمل نہیں کرتا، تو ایسی صورت میں عدالت جو ہے اسے باطل قرار دے سکتی ہے۔ اس میں ہم ایک مثال بیان کرتے ہیں کہ الف جو ایک وکیل ہے نے اپنی موکلہ جو ایک بیوہ عورت ہے سے فریب کے ذریعے اس کی جائیداد اپنے نام منتقل کرا لی ہے۔ ایسی عورت مجاز ہے کہ دفعہ ہاذا کے تحت معاہدہ کے ابطال کے لیے مجاز عدالت سے رجوع کرے اور ایسی معاہداتی دستاویز کو باطل قرار دلوائے۔ یہاں پر جو ہے وہ ہم آپ کے سامنے ایک وضاحت جو ہے وہ بیان کر دیں کہ کوئی بھی معاہدہ اس وقت تک باطل قرار نہیں دلوایا جا سکتا جب تک کہ یہ ثابت نہ کر دیا جائے کہ اس میں فراڈ کا عنصر جو ہے وہ شامل ہے۔ جب کسی معاہدہ میں فراڈ کا عنصر شامل ہوگا اور کسی شخص کی رضامندی سے وہ معاہدہ نہیں کروایا گیا ہوگا تو ایسی صورت میں ہی وہ باطل قرار دلوایا جا سکتا ہے۔ عدالت مجاز اگر مکمل تحقیق اور چھان بین کے بعد اس نتیجہ پر پہنچے کہ ایسا معاہدہ مندرجہ بالا شرائط پر پورا اترتا ہے اور مدعی کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے تو عدالت ایسی دستاویز کے ابطال کا حکم دے سکتی ہے۔ یعنی کہ عدالت اگر دیکھتی ہے کہ وہ فراڈ کے ذریعے کروایا گیا ہے، مدعی کی حد تک قابل ابطال ہے اور اس میں عدالت نے کوئی ایسی ڈگری جاری کی تھی جس میں کوئی کنڈیشن رکھی تھی اور وہ کنڈیشن جو ہے وہ پوری نہیں کی گئی، اور نمبر 3 پر ہے کہ معاہدہ جو ہے وہ سرے سے غیر قانونی ہے، تو ایسی صورت میں عدالت تحقیق کرنے کے بعد اس بات کے لیے حکم صادر فرما سکتی ہے کہ ایسا معاہدہ جو ہے وہ قابل ابطال ہے، باطل قرار دیے جانے کے لائق ہے اور اس کو باطل قرار دے سکتی ہے۔ اگر دستاویز رجسٹرڈ شدہ ہے تو عدالت اپنے حکم کی ایک نقل متعلقہ رجسٹرار کو بھجوا سکتی ہے جو رجسٹر میں دستاویز کے باطل قرار دیے جانے کا اندراج کرے گا۔ یعنی کہ اگر کوئی رجسٹرڈ معاہدہ بیع ہے یا رجسٹرڈ ڈیڈ ہے، کوئی اور رجسٹری شدہ دستاویز ہے جیسے کہ بیع نامہ ہے، اس کے علاوہ ہبہ نامہ ہے، کوئی تملیک نامہ ہے، کوئی تبادلہ نامہ ہے، جس میں یہ بات ثابت ہو جائے
کہ یہ فراڈ کے عنصر کے ساتھ حاصل کیا گیا ہے، تو ایسی صورت میں عدالت مجاز ہے کہ اسے قابل ابطال قرار دے دے اور باطل قرار دیتے ہوئے رجسٹرار کو حکم صادر فرمائے کہ اسے منسوخ کر دے، اور رجسٹرار جو ہے وہ عدالت کے حکم پر منوان عمل درآمد کرنے کا پابند اور ذمہ دار ہوتا ہے، اور وہ اس حکم کی روشنی میں اسے کینسل قرار دے دیتا ہے۔ اس سیکشن کے تحت عدالت مجاز کے اختیارات ثوابدیدی نوعیت کے ہیں۔ اگر عدالت مناسب خیال کرے اور معاہدہ کو باطل قرار دیا جانا عین قرین انصاف ہو تو عدالت مجاز معاہدہ کے ابطال کا حکم دے سکتی ہے۔ عدالت ایسا کرتے ہوئے اس امر پر خصوصاً غور کرتی ہے کہ مدعی محض معاہدہ کے تحت ذمہ داریوں سے بچنے کے لیے تو معاہدہ کا ابطال نہیں چاہتا، یا معاہدہ کے ابطال سے کوئی ناجائز مفاد تو حاصل نہیں کرنا چاہتا۔ یعنی کہ اگر مدعی جو ہے وہ آ کر اپنے فرائض منصبی سے روگردانی کرنے کے لیے دعویٰ دائر کرتا ہے، یا کسی شخص کے مفادات کو نقصان پہنچانے کے لیے دعویٰ دائر کرتا ہے، یا کسی تیسرے شخص کے اس معاہدہ سے حقوق پیدا ہو چکے ہیں اور ان حقوق کو نقصان پہنچانے کے لیے دعویٰ دائر کیا گیا ہے، تو ایسی صورت میں عدالت جو ہے معاہدہ اسے باطل قرار دینے کا حکم صادر نہیں فرماتی۔ صرف ان صورتوں میں جو ہم نے پہلے بیان کی ہیں کہ اگر غیر قانونی ہو، مدعی کی حد تک قابل ابطال ہو، عدالت نے اس میں ڈگری جاری کی ہو اور اس ڈگری پر عمل درآمد نہ کروایا جا رہا ہو، اس میں کسی قسم کا کوئی فراڈ کا عنصر جو ہے وہ شامل ہو، مس ریپریزنٹیشن کا عمل جو ہے وہ شامل ہو، تو ایسی صورت میں عدالت اس معاہدہ کو باطل قرار دیتی ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا موضوع۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ السلام علیکم۔